شہرنامہ کے اردو سیگمنٹ میں حاضر خدمت ہے چند اہم خبریں۔ افریقہ کے ملک نائجر میں مسجد پر دہشت گردوں کے حملے میں 44 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ نائجر کی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق مسجد میں دہشت گردوں کے حملے پر متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دہشت گردوں کے حملے کے وقت لوگ بڑی تعداد میں مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ دہشت گردوں نے نائجر کے دیہی علاقے کوکرو میں مسجد کو نشانہ بنایا۔ حملے میں اب تک جو خبر موصول ہوئی ہے اس کے مطابق 44 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ وزارت داخلہ کے مطابق دہشت گردوں نے مسجد کو گھیرے میں لے کر حملہ کیا، جبکہ مقامی بازار اور گھروں کو بھی آگ لگا دی گئی۔ نائجر کی حکومت نے مسجد پر دہشت گرد حملے میں جانی نقصان پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ مسجد حملے میں زخمی ہونے والے متعدد افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ دہشت گرد حملے کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سرکردہ مسلم تنظیم جمعیت علماء ہند نے کہا ہے کہ وقف ترمیمی بل پر موقف کے پیش نظر وہ نتیش کمار، چندر بابو نائیڈو اور چراغ پاسوان کے افطار یا عید ملن کے دیگر پروگراموں کا بائیکاٹ کرے گی۔ افطار اور عید کے اجتماع کے پروگراموں کو بھی سیاست سے دور رہ کر ایک دوسرے سے گلے ملنے، رنجشیں دور کرنے اور ایک دوسرے سے ملنے کے موقع کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن کچھ بنیاد پرست افطار اور عید کے اجتماع کے پروگراموں کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سال سے اپنے معاشرے میں انتشار پھیلانے اور اسے پسماندہ رکھنے والے مولانا جس طرح عید کے اجتماعات اور افطار کی دعوتوں پر سیاست کر رہے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ معاشرے میں ہم آہنگی برقرار رکھنے سے زیادہ اپنی سیاست چمکانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ سرکردہ مسلم تنظیم جمعیت علماء ہند نے کہا ہے کہ وقف ترمیمی بل کے پیش نظر وہ نتیش کمار، چندر بابو نائیڈو اور چراغ پاسوان کے جیسے سیاسی لیڈروں کے افطار اور عید ملن کے پروگراموں کا بائیکاٹ کرے گی۔ دیگر مسلم تنظیموں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ جمعیت کے سربراہ مولانا ارشد مدنی نے ایک بیان میں الزام لگایا ہے کہ یہ رہنما حکومت کے آئین مخالف اقدامات کی حمایت کر رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس وقت ملک میں جس طرح کے حالات ہیں اور اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ جو ناانصافی اور مظالم ہو رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، لیکن یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ خود کو سیکولر مسلمانوں کے ہمدرد کہنے والے رہنما، جن کی سیاسی کامیابی میں مسلمانوں کا بہت بڑا حصہ ہے، وہ نہ صرف اقتدار کے لالچ میں خاموش ہیں بلکہ بالواسطہ طور پر ناانصافی کی حمایت کر رہے ہیں۔ ارشد مدنی نے الزام لگایا کہ نتیش کمار، نائیڈو اور چراغ پاسوان جیسے لیڈران صرف مسلمانوں کو نظر انداز کر رہے ہیں بلکہ اقتدار میں رہنے کے لیے مسلمانوں کو بھی نظر انداز کرنے اور آئین اور جمہوری اقتدار کو بھی کچل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وقف ترمیمی بل کے تئیں ان لیڈروں کا رویہ ان کے دوہرے کردار کو بھی بے نقاب کرتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خط ایک دھمکی ہے جس کا جلد جواب دیا جائے گا۔ عباس عراقچی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کے خط میں مذاکرات کی پیشکش کا دعویٰ کیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک دھمکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے خط میں لکھے گئے تمام نکات پر توجہ دی اور خط میں دی گئی دھمکی اور مذاکرات کی پیشکش دونوں کا جلد باضابطہ جواب دیں گے۔ واضح ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خط میں ایران کو نئے جوہری معاہدے کے لیے 2 ماہ کی مہلت دی ہے اور ساتھ ہی دھمکی بھی دی ہے کہ اگر ایران نے جوہری پروگرام جاری رکھا تو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ مصر و اسرائیل کی سرحد پر متعدد اسرائیلی فوجیوں کو زخمی کرنے والا مصری بلہ پکڑا گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل اور مصر کی سرحد پر جبل حریف کے علاقے میں تعینات اسرائیلی فوجیوں پر کسی خطرناک جانور کے حملے کرنے اور کاٹنے کے واقعات کی اطلاعات موصول ہو رہی تھیں۔ بعد ازاں مذکورہ حملے اور جانور کو نیچر اینڈ ریزرو اتھارٹی کے ایک انسپکٹر نے پکڑ لیا۔ اسرائیلی فوج پر حملہ کرنے والے جنگلی بلے ایجپشین لنکس کو جانچ کے لیے وائلڈ لائف اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ یہ مصری جنگلی بلہ یا ایجپشین لنکس درمیانے درجے کا شکاری جانور ہوتا ہے جس کی لمبائی 60 سے 130 سینٹی میٹر کے درمیان ہو سکتی ہے اور شکار کرتے ہوئے اس کی رفتار 80 میل فی گھنٹے تک پہنچ سکتی ہے۔ جنگلی بلہ ریگستانی جانور جو کم بارش ہوتی ہے ان علاقوں میں رہتا ہے۔ یہ خرگوش، چوہے اور پرندوں جیسے چھوٹے جانوروں کے شکار پر اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔